تو توحید بابوں کا انکار نہیں ہے، توحید تو اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی نہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہے، یہ کس نے بولا؟ بھائی باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، استاد استاد ہے، پیر پیر ہے، ولی ولی ہے، نبی نبی علیہ السلام نبی نبی ہیں، رسول رسول ہے، ملائکہ ملائکہ ہیں، ان کی حیثیتیں سب، اس حیثیت میں یہ حیثیت ان کو اللہ نے عطا کی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہمارے سامنے آئے جو یہ کہے کہ میں تو تمہارا باپ ہوں لیکن میرا بابا کوئی نہیں، ایسے کا دین ثابت ہوگا؟ سے بولیں گے بھائی تم کون؟ کہے گا میں امام ہوں، فلاں فلاں فلاں۔ آپ کا کوئی استاد ہے؟ نہیں، استاد تو میرا کوئی نہیں۔ تو تم نے کہاں سے پڑھ لی؟ 1400 سال کی باتیں تم کو وہی ہوئی ہیں کیا؟ ابھی وہی تو نہیں ہوئی، تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا فلاں بات ایسے؟ وہ میں نے کتابوں میں پڑھا۔ اچھا کتاب تمہارا بابا ہے تو کتاب لکھنے والا پھر تمہارا بابا ہوا جناب؟ ایسا کسی بڑے سے بڑے کافر کو مسلمان کرنے کے لیے کون سا کلمہ پڑھانا کافی ہوگا؟ بڑے سے بڑا کافر تو مشرکین مکہ جو تھے وہ تو بڑے بڑے کافر تھے۔ جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے سے بڑے کافروں کو مسلمان کیا، تو ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کا اقرار کرے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا۔ یہ سوال اس تناظر میں ہے کہ جس میں بد مذہب کہتے ہیں کہ کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی غوث نہیں، اور اب سب کا ایک مجموعہ، سب کا کچرا اٹھا کے ایک شخص نے اپنے سر پہ رکھ لیا، اس نے کہا بابے تو شیخ ہوئی نہیں، ہے نا؟ تو یہ اس نے سب کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی، سپرلیٹو ڈگری میں آ گیا نا، وہ انکار کی سپرلیٹو ڈگری میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کے بابے تو تھے نا، لات، منات، عزا، 360 بابے تھے جی، جن کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ ان کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی، اور کہتے تھے ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے بابے تھے مشرکین مکہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو دوسرے بابے عطا کیے۔ کون سے والے؟ سورہ فاتحہ میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، ہاں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ۔ پھر ساتھ میں جھوٹے بابوں کا بھی ایک بتایا کہ گڑبڑ بابے بھی ہوتے ہیں کچھ، ان کے راستے پہ نہیں چلنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یہ بابے دوسرے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلا جن پر ذرا غضب ہوا، اور بہکے ہوں کا، یعنی بہکے ہوں کے لیے بہکے ہوئے بابے، مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا ان کے لیے غضب والے بابے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ انعام یافتہ بزرگ بابے۔ تو انسان تو نقل ہی کرتا ہے،
یہ جو لات منات عزا اور بڑے بڑے بابے تھے ان کے کافروں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لات تو شاہی کوئی نہیں، منات تو شاہی کوئی نہیں، کسی کا نام لے لے کے فلاں بابا پہ کچھ نہیں، فلاں بابا پہ کچھ نہیں، فلاں کچھ نہیں، فلاں کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے لیے ایک بات ارشاد فرمایا، توحید صرف ایک چیز اس کے اندر مین ہے، وہ کیا؟ عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے خدا کے۔ جب آپ نے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لیا، آپ نے اس کو خدا مان لیا۔ اگر عبادت کے لائق نہیں سمجھا تو خدا نہیں مانا آپ نے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اکمل مکمل توحید بیان کی ہے۔ یہ کلمہ توحید سارے انبیاء کرام کا کلمہ توحید یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ عبادت کے لائق کون ہوگا؟ جس کے سب محتاج ہوں گے اور جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کا محتاج ہو تو کیا وہ عبادت کے لائق ہوگا؟ عبادت کہتے ہیں آخری درجے کی تعظیم، جس سے بڑھ کے کوئی تعظیم نہ ہو، کسی کو دل میں ایسی جگہ دینا کہ جس سے بڑھ کے کوئی نہ ہو، اس کو معبود کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب نفس کی خواہش کو کوئی سجدہ تھوڑی کرتا ہے۔ معبود سے مراد یہاں پر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اس نے اپنی خواہش نفس کو دے دی۔ بھائی بتوں کی تصویریں، بتوں کے جسم انسان نے اپنی خواہش نفس سے ہی تو بنائے، اللہ نے تھوڑی حکم دیا تھا کہ تم غیر خداؤں کی جو ہے نا بت بناؤ، ان کی جو ہے نا مورتیاں بناؤ، تصویریں بناؤ۔ یہ غیر خدا کی مورتیاں، بت وغیرہ بنانے کا تصور قرآن سے، احادیث سے، یا پہلی کتابوں سے، یا ملائکہ نے تھوڑی بتایا تھا۔ کر اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایسے کیا کرو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو کفار نے اپنی خواہش کے تحت تصویریں بنائی، کسی کو سونے کا بنا لیا۔ تو خواہش کا ایک روپ جو ہے وہ بت ہے، پھر اس کو سجدہ بھی اپنی خواہش سے کرنے، اللہ کا تو حکم نہیں تھا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ جن کو تم پوچھتے ہو، ما تعبدون من دونہ، جن کو تم پوچھتے ہو وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ چند نام ہیں جن کو تم نے اپنی خواہش نفس سے بنا لیا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو پوجتے تھے۔ پوجتے اس لیے تھے کہ بھئی اگر کوئی کام ہمارا خدا نے نہ کیا تو معاذ اللہ ہم ان سے کروا لیں گے۔ ایک بارش کا دیوتا، ایک دھوپ نکالنے کا، ایک اولادوں کے لیے، ایک غمی کے لیے، خوشی کے لیے، ایک انتقام کے لیے، کہ انتقام لینا ہو تو فلاں بت کے پاس جا کے بولو، اور تمہیں انتقام لے کر دے گا۔ فال نکالنے کے لیے الگ بت ہے، بھئی یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو وہ تیر بت کے سامنے پھینکتے تھے، اس سے فال نکالتے تھے کہ اگر یہ بت کے سامنے میں نے جا کر ایسے کیا، اگر بت نے یعنی بت کی طرف سے گویا کہ یہ اشارہ ہو جائے گا کہ تم یہ کام کرو یا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے، صرف نام کا معبود سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو، نام کا۔
باقی سارے کام اپنے وہ بتوں سے ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے. کفار جو تھے اچھا جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے ہاں یہ ستارہ جب تک یہاں نہیں آئے گا بارش نہیں ہوگی. اب وہ کہتے تھے بھائی تو ادھر آ جا، ارے میرے معبود معاذ اللہ ادھر آ جا، مجھ پہ بارش کر دے، ہمارے اوپر قحط ختم کر دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ انہوں نے اپنے من گھڑت بابے بنائے ہوئے تھے اپنے جس کو وہ معبود سمجھتے تھے. تو ان بڑے سے بڑے کافروں کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا رد کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. بس ایک ہی حل ہے اس کا. ہر کفر شرک کا شافی و وافی و کافی جواب ہے، یہ اس کا توڑ ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو جو لوگ اس کو بنیاد سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بزرگ کی تعظیم نہیں کرنی، ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ تو شے کوئی نہیں. یہ انعمت علیہم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا ہے. یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چل کرتے. تو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ بزرگ ہیں. بزرگوں کو پنجابی میں آپ بابا کہہ لیں. تو انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو الگ قسم کے بزرگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ایک وہ کہ جن کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہ یہ جو کفار تھے یہ بغیر دلیل کے محض اپنی خواہش نفس سے اپنے آباء و اجداد یا اپنے پہلے کے بزرگ ان کی عبادتیں کرتے تھے. اس وجہ سے یہ مشرک ہوئے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ گویا کہ تم ان کی پیروی کرو. ان کی اچھا جس کی پیروی کریں گے اس کی تعظیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ہم پیروی کریں لیکن بولیں یہ شے کوئی نہیں. تو گویا جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ شے ہی کوئی نہیں، وہ کس کے خلاف بات کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کو اپنا امام بناؤ. انعام یافتہ لوگوں کو اپنا امام مانو، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پہ چلو، ان سے پوچھ کے چلو. ایسے ہی ہے نا؟ انعام یافتہ لوگوں کو اپنا رہنما بناؤ. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ تو شے کوئی نہیں. تو کس کو کہہ رہا ہے یہ شے کوئی نہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہمارا امام بنا رہا ہے، ہمارے رول ماڈل بنا رہا ہے، جس کے راستے کو، جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو شے کوئی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بغیر کسی کی پیروی کے بندہ ہدایت نہیں پا سکتا. امتی کے لیے پیروی ہی ہے. مقتدی کے لیے امامت سے جو احکامات آئیں گے، بھائی امام نماز میں جو امام ہے آپ اس کی پیروی کرتے کہ نہیں کرتے؟ نماز کے اندر تو وہ آپ کا بابا ہے کہ نہیں ہے؟ تقلید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کی؟ جب رکوع کرے گا آپ بھی کریں گے، سجدہ کرے گا آپ بھی کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجھے شریعت کے مطابق لے کے چل رہا ہے. ہاں، تو شریعت کے مطابق جو بھی امامت کرائے گا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ ہمیں حکم ہے، وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو. اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بابا ہیں، بابے ہیں نا یہ ہمارے.
اچھا تو انہوں نے علم کہاں سے سیکھا؟ ان کا بابا کون ہے؟ ہاں تابعی حضرات، اکابر تابعی. اگرچہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تابعی ہے. ابھی 2 شعبان کو ان کا، آج کیا 4 ہے نا، 4 شعبان کی شب ہوئی آج، 5 کی رات ہے. اچھا تو 2 شعبان جو ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حنفیوں کے بڑے بابے کا یوم وصال ہے. تو یہ ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا بھی کوئی بابا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے بھی بابا ہے. کون؟ حضرت حماد. اور آپ کے حدیث میں 4000 استاد ہیں، جن میں تقریباً 2 صحابہ کرام سے تو آپ نے حدیث پاک لی ہے. باقی کہتے ہیں کہ 18 اور ہیں جن کی صرف زیارت کی ہے. روایتوں کے مطابق آپ نے 20 صحابہ کرام کو دیکھا ہے. تو 2 سے تو روایت بھی لی ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ہمارے امام پاک رضی اللہ عنہ کے بابا کون ہیں؟ صحابہ. اچھا تو صحابہ کے مقتدا بھی کون ہے؟ یعنی صحابہ کرام کس کی بات مانا کرتے تھے، کس کو اپنا امام مانتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر کوئی شخص ایسا ہمارے سامنے آئے جو یہ کہے کہ میں تو تمہارا بابا ہوں لیکن میرا بابا کوئی نہیں ہے، تو ایسے کا دین ثابت ہوگا؟ سے بولیں گے بھائی تم کون؟ کہے گا میں امام فلاں فلاں فلاں. اچھا آپ کا کوئی استاد ہے؟ نہیں استاد تو میرا کوئی نہیں ہے. ارے تو تم نے کہاں سے پڑھ لیا؟ 1400 سال کی باتیں تم کو وہی ہوئی ہیں کیا؟ ابھی وہی تو نہیں ہوئی، تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا فلاں بات ایسے؟ وہ میں نے کتابوں میں پڑھا. اچھا کتاب تمہارا بابا ہے تو کتاب لکھنے والا پھر تمہارا بابا ہوا. ایسا کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا، ابو داؤد شریف اور حدیث کی کتابیں. چلو اگر تم نے وہ عربی تو پڑھنی نہیں آتی تمہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اگر اردو میں بھی پڑھا ہے تو اردو میں جس نے ترجمہ کیا وہ تمہارا بابا ہے سر. اچھا چلو تم نے عربی جو ہے نا عربی میں بھی پڑھ لی، تو وہ راوی جنہوں نے روایت کی ہے حدیث، امام بخاری علیہ رحمہ نے جو کتاب لکھی ہے، امام مسلم نے لکھی ہے، امام دیگر یعنی ائمہ نے جو کتابیں لکھی ہے، وہ تو سرکار سے ملنے نہیں گئے تھے، نہ آقا کے دور میں تھے. انہوں نے بھی کسی سے پوچھ کے لکھا نا، کسی پر اعتماد کیا کہ یہ بندہ یہ میرا بابا ہے اور یہ میں اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اپنا بزرگ تسلیم کیا، اس سے حدیث لے لی کہ ہم کو فلاں نے بتایا، لکھ دیا، اس کو بخاری میں لکھ دیا، مسلم میں لکھ دیا. سینکڑوں نہیں لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں جو ایک بابا نے دوسرے بابا سے پوچھ کے اور سن کے لکھی ہے. اس نے آگے کسی بابا سے پوچھی ہے، بزرگ سے پوچھی ہے، اور انہوں نے آگے کسی بزرگ سے پوچھ کے لکھی ہے. اور یہ نقل در نقل در نقل سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. جس قدر نقل اچھی اور صاف ستھری ہوگی بابا کی، اس قدر مقبول ہوگی. وہ جو سنا ویسے ہی بیان کر دیا، جو سنا اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالا اس میں، تو وہ روایت خالص ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ثقہ بھی کہتے ہیں اس کو صحیح بھی کہتے ہیں، ہاں جس میں کوئی غبار نہ ہو، بالکل جو سنا ایز اٹ از وہ بیان کر دیا. سند کے اعتبار سے وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. تو اگر ایک بابا کی بات دوسرا بابا تیسرے بابے کو بتا دے اور پھر ہم تک آ جائے، وہ کتاب میں لکھی جائے اور ہم تک آ جائے،
تو دین تو سارا بابوں کے ہاتھوں میں ہے یار. تمام حدیثیں صحابہ سے مروی ہیں نا, یا اہل بیت سے مروی ہیں؟ اہل بیت بھی تو بابا ہیں, بزرگ ہیں. ہاں, ائمہ اہل بیت, اہل بیت کے دیگر لوگ امہات المومنین, انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات ذکر کیے جو اور باہر کا بندہ نہیں دیکھ سکتا تھا. ازواج مطہرات علیہم یعنی علیہن الرضوان, انہوں نے خانگی معاملات ہم تک پہنچائے. تو یہ بھی تو امت کے مائیں ہیں, بزرگ ہیں. اب یہ دجال بولتا ہے مات شاہی کوئی نہیں, کسی کو اس نے چھوڑا نہیں ہے جس کی توہین نہ کی. خدا کی آڑ لے کر نبی کی توہین, نبی کی آڑ لے کر بزرگوں کی توہین, بزرگوں کی آڑ لے کر ماں باپ کی توہین. کسی کو نہیں چھوڑا. اپنے آپ کو کہتے کہ میں امام ہوں, اپنی تعظیم کرتا ہے. کیا بڑا دجال ہے یار یہ تو. اور دجال تو کانا دجال ہوگا, یہ اندھا ہے دجال, کیونکہ کچھ بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا نا, کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا. نہ ماں کی تعظیم, نہ ماں باپ, اپنے چکروں میں. سب کو پتا ہے کہ جو اس کے الفاظ ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جو اپنے یہ جو بات کسی کو کہہ رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی تو ثابت ہے کہ نہیں ہے. تو جس کو اتنی حیا نہ ہو, چلو میں ہم کو حنفیوں کے بڑے بابا کا ایک قول بتاتا ہوں. سیرت نعمان یا غالباً خیرات الحسان, اس میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم کی محفل میں تشریف فرما تھے. بڑے بڑے بزرگ ائمہ حدیث, حدیثوں کے جاننے والے, تاریخ دان, فقی حضرات, جو آپ کی مجلس علمی تھی جس کے اندر 40 بڑے بڑے اپنے وقت کے امام ہوا کرتے تھے. جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ مجلس شورا آپ کی اس کو ڈسکس کرتی تھی, اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں آخری فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے سب کو سننے کے بعد. وہ مجلس شورا حاضر تھی تو گھر سے باہر سے یعنی گلی میں کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے. اب ایک یعنی بچوں کی یعنی عادت تھی گیند اچھالی, وہ محفل کے بیچ میں آ کے گر گئی. اب بچے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یار کون لے کر آئے گا یہ گیند, کون لے کر آئے گا. ان کو بچا رہا ہوں, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو کیا پتا یہ کتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, کون کون سی ہستی آئی ہے. لیکن وہ سب گھبرا رہے, شرما رہے, یار ہم نہیں جائیں گے آگے نا, ہم نہیں لے کے آئیں گے. ان میں سے ایک بچہ بڑی بے باکی سے بولا, اس نے بولا ارے یار اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, میں لے کے آتا ہوں. وہ گیا اور بغیر شرم حیا اور جھجک اس نے سب پہ نظر ڈالی اور یہ گیند اٹھائی اور چلتا بنا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی, مومن کامل, اور حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ, کہ مومن کے نور فراست سے بچو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ. آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ بے اصل ہے, اس کی اصل میں خطا ہے. اب لوگوں نے سنا, لوگ حیران ہو گئے کہ یہ امام نے ایسی بات کیسے کہہ دی. خیر جب محفل برخاست ہوئی تو لوگوں نے تحقیق کی کہ بھئی کون سا بچہ تھا, پتہ کرو, امام نے ایسی بات کہی ہے, ایسے نہیں کہتے امام. پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے باپ کا نہیں پتہ کچھ, لا اصل اللہ, باپ تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ بات ہے. تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا جو بے حیا ہو
بزرگوں کی شرم نہ رکھے، بزرگوں کا حیا نہ کرے، ان کے بارے میں بے باک ہو کے کلام کرے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جو بالکل حلالی ہوگا، حلالی خون ہوگا، حلال کے رزق سے اس کی پرورش ہوگی، باحیا ہوگا، بزرگوں کی تعظیم کرنے والا ہوگا۔ ہمارے قرآن پاک میں تو ہے کہ والدین ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرو چاہے وہ مومن ہو کافر ہو، فرق نہیں ہے، اس سے خدمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہ وہ ان کے سامنے اف نہ کہو۔ ماں باپ کا حق استاد سے کم ہوتا ہے، تو پہلا بابا تو باپ ہے، ماں اور باپ، ان کے بارے میں کہ اف نہیں کہنا۔ استاد کا مقام باپ سے اور ماں سے اوپر یعنی اوپر ہے، تو اس کو اف کہہ سکتے ہیں؟ پھر نہیں کہہ سکتے۔ اور پیر کا مقام کیونکہ وہ روحانی تربیت بھی کرتا ہے، تو ظاہری جو معاملات ہے، ظاہری علوم کا جو استاد ہے اس کا مقام ماں باپ سے اوپر، اور جو پیر روحانی تربیت کر رہا ہے اس کا مقام ظاہری استاد سے بھی اوپر۔ اور جو فقہ کا امام ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس بابے کا مقام کیا ہوگا؟ اس بزرگ کا مقام کیا ہوگا؟ اور وہ لوگ جو کہ ائمہ امت ہیں، اولیاء امت ہیں، ہر پیر ولی نہیں ہوتا، لیکن جو ولی بھی ہو ساتھ میں، جنہوں نے 99 لاکھ لوگوں کو کفر سے نکال کے ایمان کی دولت نصیب کی ہو، جنہوں نے کلمہ ہی پڑھایا ہو، ان کو جہنم سے نکال لیا گویا کہ جہنم میں جانے نہ دیا ہو، اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ جن کی نگاہ کیمیا اثر نے آج تک جن کا فیضان جاری ہے، ان کو یہ کون کہے گا کہ یہ شے کوئی نہیں؟ وہی کہے گا جو گیند اٹھا کے گیا تھا نا سب کے سامنے سے، ایسے ہی بولے گا، وہی شخص بولے گا۔ تو توحید بابوں کا انکار نہیں ہے، توحید تو اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی نہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہے، یہ کس نے بولا؟ بھائی باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، استاد استاد ہے، پیر پیر ہے، ولی ولی ہے، نبی نبی علیہ السلام نبی نبی ہیں، رسول رسول ہے، ملائکہ ملائکہ ہیں، ان کی حیثیتیں سب کی، اس حیثیت میں یہ حیثیت ان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ باپ کو باپ کے منصب پہ کس نے فائز کیا؟ اللہ نے۔ ماں کو ماں کے منصب پہ کس نے فائز کیا؟ اللہ نے۔ تو کسی کے دیے ہوئے منصب کا اقرار کرنا، اس کو ماننا ہے۔ تو اللہ نے جس کو جو مقام و منصب عطا کیا ہے، اگر ہم اس مقام و منصب کو یہ سمجھ کے کہ اس کو اللہ نے دیا، ہم اس کو مانیں گے، تو گویا ہم نے اللہ ہی کو تو مانا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمد ہے، تو محمد تو دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے، لیکن کیا ہم ہر محمد کو رسول اللہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا۔ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی ہر محمد کو اللہ نے اپنا رسول تھوڑی بنایا، ہم تو ایک محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ ہم اپنی خواہش نفس سے کسی کو نبی اور رسول بھی نہیں مان سکتے، اور نہ مانتے ہیں۔ ہم تو وہ مانتے ہیں جو اللہ نے بنا کے بھیجا۔ تو گویا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، تو کس کو مان رہے ہیں؟ اس کے بیک اینڈ پہ کون ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ تو رسول کو رسول ماننا، اللہ کو اللہ ماننا ہے کہ یا اللہ تو نے بنایا تو میں مان رہا ہوں، ورنہ شیطانی تو بہت سارے ہیں،
ہاں جھوٹے نبی بھی آئے. تو بڑوں کی تعظیم کرنا، بزرگوں کی تعظیم کرنا، یہ توحید کے مخالف تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ توحید کا تتمہ ہے. یہ ہر بڑے کو بڑا مانا جائے گا جس کو اللہ نے بڑا بنایا، یہ اللہ ہی کو ماننا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے کافر کو یہی فرمایا کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے. ہم بھی یہ کہتے ہیں عبادت کے لائق کوئی نہیں. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کرام کی توہین کرنا سکھایا؟ تعظیم کرنا سکھایا نا، تعظیم کرنا سکھایا. تو وہ بزرگ انبیاء کرام وہ بھی تو بزرگ ہیں، ان کو بابا نہیں کہتے ادباً، لیکن بزرگ تو ہیں، وہ آبا و اجداد میں سے تو ہیں نا، بڑے ہیں نا، بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بابے چھ کوئی نہیں، تو یہ جو بابوں کا انکار کرتے ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ جو کافر کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو کچھ مسلمان بھی تو ایسے ہیں کہ جو چشتی اور قادری سلسلوں سے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. ان دونوں میں فرق واضح کر دیں آپ. بالکل فرق واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کس بت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری سفارش کرے گا؟ فرمایا مومنوں کے تو بارے میں ہے. ہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی طاقت ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کی سفارش کرے مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے. تو اللہ نے کس کو اجازت دی ہے؟ اب سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا قیامت کے دن. ہاں واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اے میرے محبوب ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو، اپنے غلاموں کی مغفرت کی دعا کیا کرو. تو مغفرت کی دعا کیا ہے؟ سفارش ہے. چھوٹا بچہ مسلمانوں کا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی دعا کیا ہے؟ جنازے کی دعا کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطن. یا اللہ اس کو ہمارا آگے جا کر ہم سے اگلی دنیا میں جا کر، فرط کہتے ہیں آگے جا کے انتظام کرنے والا. اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ تو حدیث پاک کی دعا ہے. یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے اجر بنا دے، ہمارا ذخیرہ بنا دے، اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنا دے. اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنا دے. وہ تو بے یعنی نا سمجھ بچہ ہے، وہ شفاعت کر رہا ہے وہ جا کر آگے جا کر. اور کس کی؟ جتنے پیچھے نمازی ہیں. ماں باپ تو الگ بات ہے نا، جس نے نابالغ بچے کا جنازہ پڑھ لیا اس نے اس کو اپنا شفیع مان لیا. تو اللہ نے اس کو شفیع بنایا کہ نہیں بنایا؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو شفاعت کا منصب عطا کیا. کیوں؟ وہ بے قصور ہے، اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو گویا وہ جنت ہی ہوا. ہاں ابھی ولی نہیں ہے، وہ عام بچہ ہے. جو ولی ہوتا ہے وہاں کیا بات ہے، جو یعنی اولیاء کرام ہوتے ہیں اور یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے ہیں، ان کو تو قیامت کے دن شفاعت کے ممبر عطا کیے جائیں گے، منصب عطا کیے جائیں گے. اچھا ایک حافظ ہے، اپنے گھر والوں میں سے کتنے کی شفاعت کرے گا؟ 10 لوگ. ہاں 10 لوگوں کی شفاعت کرے گی. یہ ان کو کس نے بتایا؟ حدیث پاک میں ہے نا. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہ ارشاد فرمایا
کہ فلاں بت جو ہے وہ اتنوں کی شفاعت کرے گا. نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی گزشتہ کتاب میں نازل کیا کہ بھئی یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، ہاں یہ فلاں 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 کی شفاعت کرے گا، یہ 100 کی کرے گا، یہ 1000 کی کرے گا، یہ 10,000 کی کرے گا. تو ان کا شفیع اور گواہ اور سفارشی ہونا اولیاء کرام کا، بلکہ بچوں کا سفارشی ہونا، گواہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعتیں کرنا، یہ تو قرآن و حدیث سے آیا. بتوں کے بارے میں کہاں آیا؟ بھائی کسی کے بارے میں اگر کچھ قرآن نازل ہوا ہے کسی بت کے بارے میں تو بتاؤ. یہ بات صحیح ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ یہ بتوں کی جو نام تم نے رکھے ہوئے ہیں یہ تو تم نے اپنی مرضی سے نام رکھ لیے، ان کے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا، کوئی برہان نازل نہیں کی. تو برہان کا فرق ہے، اللہ کی اجازت اور بغیر اجازت کا فرق ہے. آپ اللہ کی اجازت سے ہی کسی کو شفیع اور گواہ اور اپنا سفارشی مان سکتے ہیں. جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو تو کسی کو نہیں مان سکتے. ہاں اب جو نا بتائیے کہ ماں باپ اگر مومن ہیں انسان کے تو اس کے لیے کل بروز قیامت شفیع اور گواہ ہوں گے نا. اور اگر اسی کے ماں باپ کافر مرتے تو ہوتے گواہ ہوتے. کافر کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا قیامت کے دن، وہ تو خود مرا ہوا ہوگا، اس کو کہاں سے اجازت ملے گی؟ تو سفارشی بنانا، شفیع بنانا، گواہ بنانا، فرد بنانا، اجر اور ذخر بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہوئے. کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ تو توحید کے ماتحت ساری چیزیں، شفاعتیں اور سفارشیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے، ایک پوسٹ ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، شگون نہیں لیتے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جھاڑ پھونک نہیں کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. بالکل بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. اب احادیث کو سمجھنے کا ہوتا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین فلق اور ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. جھاڑ پھونک ثابت ہوتی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مولا علی کے بھائی، ان کے بچے، تو ان کی امی ان کو لے کر آئی سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جعفر کے بچوں کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو معوذتین سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کیا کرو. تو ایک حدیث لے کر بازار میں نہیں آپ سب سودا نہیں خرید سکتے، آپ اس پہ حکم اور فیصلہ نہیں کر سکتے. حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے اس کو دوسری احادیث کے ساتھ ٹیلی کرنا پڑتا ہے. ایک حدیث پاک آپ کے پاس آئی تو اب اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دم فرما رہے ہیں. جھاڑ پھونک جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا اور بار بار کیا. کھانا سامنے رکھ کر بھی دم کیا، بچوں کو بھی دم کیا، مجنوں کو دم کیا، پاگل کو دم کیا، گونگے کو دم کیا. ہاں پاگل اونٹ آئے انہوں نے آقا کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر رکھ دیا. ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جھاڑ پھونک جو نہیں کرتے وہ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے. تو پھر جھاڑ پھونک کا فرق ہوگا، یہ فرق ہوگا یار کون سی والی جھاڑ پھونک بنائے اور کون سی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب
جب شروع کا دور تھا، توحید اور رسالت کی بات ہو رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار جو تھے وہ جادو کے ذریعے، کاہن جو تھے اپنے جنات کے ذریعے، موکلات کے ذریعے، کافر موکلات کے ذریعے اور جادو کے ذریعے وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اور اس کی اجرتیں بھی لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا کہ نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، صحاح ستہ کی، صحابہ کرام کا ایک گروہ جن میں سیدنا یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، وہ ایک سفر پہ نکلے، رات ہوئی تو قریبی گاؤں میں گئے۔ اچھا، عربوں کی عادت تھی کہ یہ کسی کے یہاں جا کے مہمان بنتے تھے، جہاں رات ہوئی گاؤں میں چلے گئے، بھئی ہم تمہارے مہمان ہیں، رواج تھا ان کا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ ان کو پورا گاؤں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کو کھانا بھی دیتا تھا، پانی بھی دیتا تھا، جس قابل ہوتے تھے ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کرتے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام کی جماعت جب وہاں پہنچی کفار کے گاؤں میں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مذہب کون سا آپ کا؟ بولا بھئی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو ان کفار گاؤں والوں نے بولا کہ پھر ہم تم کو مرحبا نہیں کہیں گے، نکلو یہاں سے۔ نکال دیا ان کو، کہا نہیں ہم بے دینوں کو معاذ اللہ، صحابہ کرام کو وہ بے دین کہا کرتے تھے، خود بے دین تھے تو بے دین کہا کرتے، ہم بے دینوں کو معاذ اللہ اپنے گاؤں میں مہمان بنا کے نہیں رکھیں گے، یہاں سے نکلو۔ نکال دیا، جنگل میں جا کے یہ صحابہ کرام رک گئے۔ ادھر کیا ہوا کہ اس شخص یعنی جو قبیلہ تھا گاؤں والا، اس کے سردار کو سانپ نہیں، بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹا یا سانپ نے کاٹا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اس وقت کوئی بڑے بڑے سروسز، جنا اور لیاقت نیشنل اور یہ ایسے ہاسپٹل نہیں تھے جہاں کوئی ویکسین مل جاتی۔ یہی تھا کہ بھی دم کرتے تھے وہ لوگ، یا کوئی جڑی بوٹی پیس کے پلا دیتے تھے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا تھا علاج معالجہ۔ لیکن وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جڑی بوٹی تو کوئی ملی نہیں۔ اب وہ یہ اس چکر میں تھے کہ بھئی کوئی دم کرنے والا ملے تو مجھ سے دم کروا لے، ہمارے سردار کی جان بچ جائے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ لوگ ان صحابہ کرام کے پاس بھی آ گئے کہ بھئی تم میں سے کسی کو دم کرنا آتا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دم کرنا آتا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، تم نے ہم کو نکالا تھا بھئی اپنے گاؤں سے، تم نے تو عربوں کے رواج کے خلاف ورزی کی، میں تو دم نہیں کروں گا تمہیں ایسے۔ مطلب پھر کیسے کرو گے؟ بولا میں تو قیمت لوں گا اس کی، ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، تم نے ہمارا لحاظ نہیں کیا تو میں بھی لحاظ نہیں کروں گا، قیمت لوں گا۔ بولا بھائی کتنی قیمت؟ بولا 100 بکریاں، تقریباً 100 بکری کی بات ہے۔ تو انہوں نے جا کے دم کیا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، مسلم شریف کی روایت ہے، صحاح ستہ کی۔ ہاں، اب وہ انہوں نے 100 بکریاں دے دی، یہ لے کر آ گئے۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا دم کرنے سے، اور میں نے دم کیا ہے، تو کیا یہ اجرت لینا ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں کیا، اس کو لے کر 100 بکریاں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور ہم نے بکریاں لے لی اور دم بھی کر دیا۔ فرمایا اچھا تم نے کیا پڑھا تھا؟ دم کی نوعیت بتاؤ، کس چیز سے دم کیا تھا؟ کیونکہ پہلے کے لوگ شرکیہ اور کفریہ منتر پڑھا کرتے تھے، تو تاثیر تو اس میں بھی ہوتی ہے، تاثیر حرام چیزوں میں بھی تاثیر تو ہوتی ہے نا، جیسے شراب میں بھی بعض امراض کی شفا ہے بظاہر، تو شرکیہ کلمات میں بھی تاثیر تو ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے بھی وقتی طور پہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو منع فرمایا تھا کہ دم جھاڑ نہیں کرنا. پوچھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی اور ان کے سینے پہ ہاتھ مارا شاباش کے ساتھ کہ ارے تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر دم کرنے کی صلاحیت بھی ہے. فرمایا کہ یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں, میرا بھی حصہ دو مجھے. اب وہ حدیث پاک کہاں رکھیں گی آپ؟ جی اس کو یہ بھی تو حدیث پاک ہے. تو جب تحقیق کرنے کھڑے ہوں تو پہلے تو کچھ پڑھ لیں. ایسے تحقیق نہیں ہوتی ہے. فیس بک پہ ایک چیز آپ نے سن لی بس اس کے بعد محقق بن گئے. ایک موضوع پر جتنی حدیثیں ہیں, جتنی آیتیں ہیں, جتنے اقوال ہیں, آپ کو سب پتہ ہونے چاہیے. پھر ان کا مقام, ان کا وقت, ان کی جگہ, ان کا شان نزول کہ یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. یہ حکم بعد میں تبدیل تو نہیں ہو گیا کہیں؟ ابتدا میں بہت سارے معاملات جائز تھے. انسان کے لیے جائز تھا کہ وہ ایک بہن سے نکاح کرے, ٹھیک ہے, ایک عورت سے نکاح کرے, پھر اسی کی بہن سے بھی نکاح کر لے. دونوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا انسان, جائز تھا. دو عورتیں جو آپس میں بہنیں ہوں ان سے ایک وقت میں انسان نکاح کر سکتا تھا, اجازت تھی پہلے. پھر آیت نازل ہو گئی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کہ اب تم پر حرام حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم. یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. فرمایا تم پہ حرام کر دی گئی ہے, اب حرام ہو گئی. حرمت سے پہلے لوگ شراب پیتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع تھوڑی فرماتے تھے. کوئی پی رہا تو پی رہا, جب اللہ نے منع نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ان پر. ہاں خود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پی, اور دیگر اور لوگ بھی تھے, چند صحابہ کرام تھے کہ جو نہیں پیا کرتے تھے, باقی لوگ تو پیتے رہے. اس وقت گناہ نہیں تھا. ارے بھائی دیکھو ہم یہ ہے نا, سحری سے پہلے پہلے, یہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ روزہ رکھنے کی نیت سے کچھ کھا سکتے نہیں کہ نہیں, اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا, 1 منٹ اوپر ہوا, اب نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ وہ چیز حرام ہو گئی. چیز تو اپنی جگہ حلال پاک ہے, اب اس کا استعمال کرنا روزے دار کے لیے حرام ہے جان بوجھ کر. ہاں حکم بدل گیا. ایسے ہی ہے کہ کچھ چیزیں احکامات کے نازل ہونے سے پہلے کی روایتیں ہیں, کچھ احادیث احکامات کے بدلنے سے پہلے کی ہیں. اب آپ فیس بک پہ کوئی ڈیٹ شیٹ تو ہے نہیں کہ یہ روایت فلاں سن میں آقا نے ارشاد فرمائی تھی, یہ فلاں سن میں ارشاد فرمائی تھی, یہ فلاں سن میں ارشاد فرمائی تھی. اب یہ تو تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے. جو علماء کرام ہوتے ہیں اور صوفیہ کرام ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, وہ 20-25 سال اس فن میں لگاتے ہیں, پھر جا کے ان کو معلومات ہوتی ہیں ہاں بھائی اس کا اصل مقصد مطلب ہے کیا. صحیح ہے نا, یہ بات ہے. تو ایک حدیث یا ایک روایت لے کر آپ کو پتہ بھی نہیں کہ روایت ہوتی کیا ہے, اور آپ محقق بن گئے, یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بندر کے ہاتھ لگی ہلدی کی گیرا تو پنساری بن بیٹھا, کہ بندر کے ہاتھ میں وہ آ گئی ہلدی, کہنے لگا بس آج سے حکیم اس علاقے کا میں ہی ہوں, بس اب میں تمہارا علاج کروں گا. یہ کیا بات ہے جی. سر یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا تو چاند تک پہنچ گئی ہے, اور جو مولوی صاحب ہیں وہ تو طہارت کے مسئلے ہی بتا رہے ہیں لوگوں کو. ہاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی, تو ان سے پوچھے نا بھائی تم نہیں گئے, تم یہاں کیا کر رہے ہو, یہاں تو چاند پہ چلی گئی ہے, تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں.
ایک پنجابی کا لطیفہ ہے، ایک بڑا لطیفہ ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، پنجابی کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ اردو میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے یعنی جس زبان میں وارد ہوتی ہے نا اسی میں مزہ کرتی ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، عبرت کے لیے، ہنسانے کے لیے نہیں کرتا۔ ایک ہیروئنچی بیٹھا ہوا ہیروئن کی سگریٹ بنا رہا تھا، اس کو کسی نے بولا یار تو کی کرا لگ گیا ہے، دنیا تے چند تے اپڑ گئی ہے، چند تے پہنچ گئی ہے، ہاں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، دنیا تو چاند پہ چلی گئی۔ تو اس نے کہا میں بھی نکلا لگا ہوں بس۔ تو میں بھی نکلا لگا پی کے نا، میں بھی چاند پہ پہنچ جاؤں، مسئلہ نہیں ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی۔ اچھا دنیا چاند پہ چلی گئی تو بھائی نائی تو بال کاٹ رہا ہے ابھی بھی، صدیوں سے نائی کا کام بال کاٹنے میں بال کاٹ رہا ہے۔ باورچی کا کام کھانا بنانا ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی، باورچی کھانا ہی بنائے چلا جا رہا ہے، ہوٹل والا چائے بنائے چلا جا رہا ہے، نسوار بنانے والا نسوار بنائے چلا جا رہا ہے۔ اچھا پنڈت مندروں میں عبادت کیے چلا جا رہا ہے، گھنٹے بجائے چلا جا رہا ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی۔ دنیا چاند پہ چلی گئی، کسان کھیتی یعنی اگا رہا ہے، گندم والا گندم بو رہا ہے، چاول والا چاول اگا رہا ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی۔ اس کو جا کے کوئی کہتا ہے یار تم ابھی تک مچھلیاں پکڑ رہے ہو، دنیا چاند پہ چلی گئی، تو وہ بولے گا نا بھائی چاند پہ مچھلیاں نہیں ہے، میں یہی پکڑوں گا نا۔ جو کر سرکس میں سرکس کر رہا ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی۔ شرابی شراب پی رہا ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی۔ شراب بنانے والا شراب کشید کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں بولے گا یار تو شراب بنا رہا، دنیا چاند پہ چلی گئی۔ بنگی گٹر صاف کر رہا ہے آج بھی، اچھے بڑے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں بنگی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بنگی نہ ہو تو ان کا حال بھی ہمارے جیسا ہو جائے۔ ہمارے بھنگی ہیں لیکن وہ کم بخت اپنی اوقات بھولے ہوئے بھنگی پن نہیں کر رہے، وہ کچرا نہیں صاف کرتے نا، تو انہوں نے پورے شہر کو کچرا خانہ بنا دیا۔ یہ حال ہو جاتا ہے بھنگی نہ ہو تو بھنگی گٹر صاف کر رہا ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی۔ مسئلہ کس سے ہے؟ مولوی سے۔ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جو پہلے کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں۔ اب اس بندے کو بولے بھائی دنیا چاند پہ چلی گئی، کہتے دنیا بدل گئی۔ اچھا دنیا بدل گئی تو بولا بھائی خیر سے آپ منہ سے کھانا کھاتے ہیں یا ناک سے کھانے لگے؟ اب دنیا بدل گئی، کیا بدل گئی دنیا؟ بے وقوفی ہے، دنیا چاند پہ چلے گی۔ مولوی صاحب بھائی مولانا جو بھی ہوگا یہ تو دیکھو استقامت کے ساتھ اپنے منصب پہ قائم ہے، وہ صدیوں سے جو اس کا منصب ہے کہ وہ دین بیان کرے گا، دین کے احکامات بتائے گا، اس کی تشریحات کرے گا، طہارت کے، وضو کے، نماز کے، نماز جنازہ کے، نکاح کے، طلاق کے، میراث کے، تجارت کے، بینکنگ کے، جدید فتاوا، ٹرانسپلانٹیشن کے، خون کے انتقال کے، آپ کے جدید بینکوں کے مسائل کون بتاتا ہے؟ یہ علماء ہی تو بتاتے۔ اگر یہ کام نہ کریں، اچھا مولوی صاحب کو آپ رکھ لیں امامت کے لیے اور وہ مسجد میں مچھلی کا ٹھیلا لگا کر بیٹھ جائیں، اب آپ کہیں گے یار بھائی مولانا صاحب آپ کو نماز کے لیے رکھا ہے، آپ یہ مچھلی بیچ رہے ہیں یہاں پہ نماز کے لیے؟ بولے یار تم ہی لوگ بولتے تھے کہ کچھ نیا کرو، ہاں اب مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سبزی بیچ لوں مسجد میں، یا مچھلی لگا لوں، یا پرچون کی دکان کھول لوں، کچھ اور کروں، کیا کروں بتاؤ؟
امام نے تو امامت ہی کرانی ہے نا. اب دنیا چاند پہ چلے گی تو کہ یہ مقتدیوں کے پیچھے کھڑا ہوگا یا آگے کھڑا ہوگا؟ بیچارہ کیا کرے گا امام؟ آگے ہی کھڑا ہوگا. بھائی جو دین تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے دنیا کے چاند پہ جانے سے، اور پتہ نہیں گئی ہے کہ نہیں گئی ہے. آپ تو نہیں گئے، چلو آپ تو مانتے ہیں کہ دنیا چاند پہ گئی ہے، تو آپ خیر پہلی تو بات یہ کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہم کو دنیا یعنی چاند پہ بھیجنا ہمیں چاند پہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ؟ سے بڑا تو بھائی بھجوا دو یار، وہاں پہ بھی ہم لوگ دینی مسائل ہی بتائیں گے جا کر. بھائی جہاں بندہ ہوگا وہاں دین تو ہوگا نا. نماز کی ضرورت پڑے گی، امامت کی ضرورت پڑے گی، وضو کی طہارت کی ضرورت پڑے گی، تو پھر آپ کو نکاح اور طلاق کے لیے مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی. تو ہم چاند پہ بھی چلے جائیں گے تو بھائی چاند پہ بھی جا کے ہم نے یہ مسائل ہی بتانے ہیں. ہر کوئی اپنا کام کرے گا نا. مطلب اگر آپ ریخ پہ جا کر بستیاں بسائیں گے، کہہ رہے ہیں نا بستیاں بسائیں گے وہاں پر، تو وہاں نائیوں کو لے کے جائیں گے، موچیوں کو لے کے جائیں گے، بڑھائیوں کو لے کے جائیں گے. آکسیجن کے جو ٹینٹ ہوں گے، ٹینٹوں کی ذمہ داری ہے ان کی ریپیئرنگ کرنے کے لیے. جس طرح کی بھی ریپیئرنگ وہاں پر ہوگی لے کے جائیں گے. کسانوں کو لے کے جائیں گے وہاں کی زمین میں کچھ بونے کے لیے، اگانے کے لیے لے کے جائیں گے. تو وہ جا کر اپنا کام کریں گے یا کچھ اور کام کریں گے؟ اپنا ہی کام کریں گے نا. تو نماز بھی پڑھنے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا وہاں پر مریخ میں، تو اس کو وضو کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر بات وہیں آ گئی کہ ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہے. یہ اب تانا دینا چھوڑ دے کہ دنیا چاند پہ چلے گی. مولانا صاحب طہارت کے مسائل بتا رہے ہیں. بولے بھائی تم بغیر طہارت کے اگر چاند پہ گئے تو ہو سکتا ہے وہاں سے تم کو نیچے پھینک دیا جائے کہ بھائی طہارت کر کے تو یہاں کیوں آیا؟ جنت میں بغیر طہارت کے چلے جاؤ گے آپ؟ یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، جو کہتا ہے مسلمان ہوں میں اور پھر ایسی تنقیدیں کرتا ہے. بھائی مردے کو بھی ہم تو طہارت کرا کے جو ہے نا قبر میں داخل کرتے ہیں، ناپاک نہیں کرتے اس کو، پاک کر کے اس کو جناب اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں. یہ تم کو یہ طہارت کے مسائل نہیں آئیں گے تو پھر تم کرو گے کیا؟ بد نصیب ہوتا ہے وہ جو بغیر طہارت کے مر جائے اور بغیر طہارت کے دفنا دیا جائے. ہوتا کہ نہیں ہوتا بد نصیب؟ کہتے ہیں یار یہ تو بغیر غسل کے دفنا دیا، اس کو دیکھو کیا اس کا بنے گا، کیا اس کا آگے جا کے. یہ سب امریکن صوفی ایک اصطلاح آئی ہے مارکیٹ میں نئی نئی. اس کے یہ تفصیل ہے کہ چونکہ ماڈرن دور آ چکا ہے اور سائنسی دور آ چکا ہے، دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، چاند پہ یعنی چلے گئی. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ صوفی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو براڈ مینڈیٹ کا وہ اظہار کریں اور اپنا ویژن تھوڑا سا آگے لے کر جائیں. اور پوری دنیا میں اس وقت جو صوفیزم ہے وہ محبت کی علامت ہے، بھائی چارگی کی علامت میں، آپس میں سب کو ایک کرنے کی علامت ہے. لہٰذا جب آپ کسی سے محبت کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں محبت عام ہونی چاہیے. تو جب پوری دنیا میں محبت عام ہونی چاہیے تو امریکہ، کینیڈا، یورپ میں بھی محبت عام ہونی چاہیے. تو صوفی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر ایک کو سینے سے لگائے، ہر ایک کو پیار کرے، ہر ایک کو پیار بانٹے. اس ضمن انہوں نے کہا کہ امریکن اگر صوفی ہوگا تو وہ پوری دنیا میں اس کا جو صوفیزم ہے وہ رائج ہو سکے گا، کامیاب ہو سکے گا. اس بارے میں آپ کیا؟ ہاں کیا بات ہے. کاش یہ سب سے پہلے امریکہ کا جو سب سے اچھا دوست ہے وہ یہودی ہے، تو کاش یہ والے صوفی پہلے یہودی بنتے اور غزہ کے مسلمانوں کو سینے سے لگاتے، ان کو بھی نماز پڑھنے دیتے سکون سے، ان کے بچوں کو کھانا دیتے، ہاں ان کے گھروں پہ بم نہ گراتے. کاش امریکی فوج ختم کر کے صوفی بنا لیتے. پہلے کر کے دکھاؤ نا، جو ہم کو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھاؤ. افغانستان میں لاکھوں تم نے بم گرائے، پھول برساتے. عراق میں لاکھوں تم نے لوگ شہید کیے، تو اپنے صوفی بھیجتے نا، ان کو سینے سے لگاتے. بگڑے ہوئے مسلمان تھے، انسان تو تھے، تمہارے نزدیک تو بگڑے بھی تھے وہ، کیونکہ مسلمان جو تھے، تو ان کو محبت سے خرید لیتے.
صوفی بنتے نا، امریکن صوفی، امریکن تو ہیں تو صوفی بن جاتے. مطلب امریکن صوفی ہوتا کیسا، مجھے بتائیں نا کوئی، کیسا ہوتا ہے صوفی کہ ہمیں اس کی طرح اگر بننا چاہیے تو کہاں ہے وہ جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے؟ تو امریکن صوفی تو پہلے آپ لے کر آئیں، کوئی امریکی اور صوفی ہو. تو پھر امریکہ میں فوج کی حاجت تو نہیں ہوگی، ضرورت تو نہیں ہوگی، کیونکہ صوفی تو محبت کا پیغام دیتا ہے. تو تقریباً 2500 فوجی اڈے ہیں امریکہ کے پوری دنیا میں، تو ان کو خانقاہیں بنا لیں. ہاں، ان 2500 فوجی اڈوں کو خانقاہوں میں تبدیل کریں، اور گولیوں کے بجائے تسبیحات، بموں کے بجائے عطر کی خوشبو کی بوتلیں دے لوگوں کو. ملکوں کو قرضے دے کر اپنا غلام جو بناتے ہیں، ان کو امداد دے کر، امداد واقعی، قرضہ واپس نہیں کرنا، قرضے واپس کرنے کی کنڈیشن نہ ہو. جس طرح کھانا یہ پھینک دیتے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، وہ غزہ میں دے دیں، ایتھوپیا میں دے دیں، سوڈان میں دے دیں، برما میں دے دیں، کرے نا چیریٹی ورک. وہ نہیں ہے. مسلمانوں کو صوفی بنا دو، امریکی بنا دو. بھائی ہمارے لوگ تو، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ہم آپ سے حالت جنگ میں تھوڑی ہیں. حالت جنگ میں جنگ ہوتی ہے، حالت امن میں ہمارے آقا نے تو یہودیوں سے معاہدے بھی کیے، تجارتیں بھی ہوتی تھی، تجارتیں ہوتی تھی، لین دین ہوتا تھا، نوکریاں ہوتی تھی. کفار مسلمانوں کے یہاں پر، اور مسلمان کفار کے یہاں پہ نوکریاں کرتے تھے، یعنی اجرت پہ کام کرتے تھے. صحابہ کرام کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا. ہوتا تھا کہ نہیں؟ تابعین حضرات کے دور میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ایک ساتھ رہا کرتے تھے. یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں نے تو اپنا دل ہمیشہ بڑا رکھا. ایک شرط لگائی کہ تم ہمارے دین کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑاؤ گی، ان کی توہین نہیں کرو گی. اب بتائیے کہ ہمارے مسلمانوں نے کفار کے کس نبی، ایون یہ کہ کس ان کے جو کوئی بھی ان کا ہو بڑا، معاذ اللہ، اس کے خاکے بنائے ہو، کسی کے کارٹون بنائے ہو؟ کبھی کسی مسلمان نے؟ ہم تو نہیں کرتے. اچھا، کون سا مسلمان ملک ایسا ہے جس کے کسی نان مسلم ملک کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، تجارتی معاہدے نہیں ہیں، دفاعی معاہدے بھی ہیں، اسلحے کا لین دین بھی ہوتا ہے، آنا جانا؟ کون سا ملک ہمارے ملک میں بین ہے پاکستان میں، سوائے اسرائیل کے، جس کے لوگوں کو ہمارے یہاں پہ ویزا نہیں دیا جاتا، بظاہر نہیں دیا جاتا، دیا جاتا ہے نا. حالانکہ ان کے ملکوں میں ان کی حکومتوں کے زیر نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز کتابیں لکھی جاتی ہیں، جو توہین کر کے یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے اس کو شیلٹر دی جاتی ہے. تو نفرت کہاں ہے؟ مسلمانوں میں. تو مسلمان تو سارے صوفی ہیں. ہم سب کے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں بڑے بڑے، سب کے بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، جو بھی ان کے ہیں معاملات ہیں. سب کی کتابوں کو آسمانی کتاب مانتے ہیں مطلقاً.
ہاں ان میں جو آیتوں کی تبدیلی وہ خود کہتے ہیں ہم نے کی ہے، تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں، قرآن پاک کے خلاف جو آیت ہوتی ہے، جو ورس ہوتی ہے، ہم کہتے نہیں یہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے زبور شریف داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تورات شریف موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل شریف عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ہم ان حیثیت میں ان کتابوں کو آسمانی کتابیں تسلیم کرتے مانتے۔ پاکستان میں کتنے مندروں کو توڑا جاتا ہے، کتنے بتوں کو توڑا جاتا ہے، کتنی گیتاؤں کو، کتنے ویدوں کو، کتنے انجیلوں کو جلایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر نفرت کہاں ہے؟ نفرت تو ادھر ہی ہے۔ بھائی وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں نا، ہم تو ان کے نبی کا انکار نہیں کرتے۔ ایک کرسچن کا میں سن رہا تھا، ابھی ایک ریورٹ ہوا، وہ اسلام لایا، اس نے بولا کہ میں نے پایا I found that Muslims love more than Christians the holy Jesus، یعنی مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ بولا کہ I am more Christian when I'm a Muslim. I love more than I was when I was Christian. I used to love Jesus. Now I'm Muslim. I love more than that person who was I before. اگر میں اس سے جو بھی تھا میں پہلے، میں اس سے زیادہ عیسیٰ کے قریب ہو گیا ہوں اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، بی بی مریم کو ہم مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں۔ ہم کس کو نہیں مانتے؟ اور جو نبی کی تاریخ مسلمانوں کے یہاں ہے وہ ان کے یہاں ہوگی بھی۔ ہاں، ہم جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نبی آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا تو انکار کہیں ہے ہی نہیں کسی سے، ہمارا تو کسی سے جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے، خاص طور پہ اہل کتاب سے۔ ہمیں تو قرآن پاک میں ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کیا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو فرماؤ، اے اہل کتاب آؤ تم بھی وہ کلمہ پڑھو جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں کامن ہے، مشترکہ ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن بات یہ کہ اگر امن سے رہنا ہے، اگر عیسائی عیسائی ہے، یہودی یہودی ہے، مسلمان مسلمان امن سے رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، کیوں نہیں رہ سکتے؟ امن کے معاہدے ہوتے نہیں کیا؟ اور پہلے نہیں ہوئے کیا؟ لڑنا کوئی ضروری ہے کیا؟ کلمے کا مطلب، کلمہ پڑھنے کا مطلب لڑنا نہیں ہے۔ ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے، ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک ایمان ہے، ہمارے قوانین ہیں، اسلامی قوانین ہیں، ہم اس پہ چلیں گے۔ آپ کو نہیں چلنا، آپ لکم دینکم ولی دین۔ امن کے زمانے میں تو یہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہاں، اگر تم جنگ کرو گے، جھگڑا کرو گے، تو جھگڑے کے وقت جھگڑا ہوگا، جنگ کے وقت جنگ ہوگی۔ کون سا ایسا عقل مند آدمی ہے جس کے ملک پر حملہ کیا جائے اور وہ آگے سے جواب دینے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود جواب نہ دے؟ ہے کوئی ایسا؟ جنگ کی آیتیں جنگ کے دور کے لیے ہیں، امن کی باتیں امن کے دور کے لیے ہیں۔ امن میں مسلمانوں سے زیادہ پر امن کوئی قوم نہیں ہے، جیسے جہاد میں مسلمانوں سے زیادہ بے جگری قوم کوئی نہیں ہے، بہادر قوم کوئی نہیں ہے۔
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہے ہمارے منہ پر آ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور پھر ہم کو یہ کہا جائے کہ اب آپ اس کی تعظیم کریں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر کوئی امریکی جھنڈے کو پاؤں کے نیچے رکھ کے کھڑا ہوا ہے، امریکہ میں کر سکتا ہے وہ؟ غیر امریکی جا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. کیوں نہیں کر سکتا؟ فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے نا. تو ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو کیوں نہیں ہے؟ کرنا بھی نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرے، نہیں کرنا چاہیے. ہر مذہب کے، ہر ملک کے، ہر قوم کے، قبیلے کے اپنے مقدسات ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی توہین کریں گے تو آپ اس کا دل توڑیں گے. اس کے دل میں آپ نے اپنی جگہ ختم کر لی. صوفی یعنی جو حقیقی مسلمان ہے، صوفی الگ سے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ ان باتوں کو مانتا ہے. ہمیں قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے کہ لا تسبو، تم گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو کافروں کے خداؤں کو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہیں وہ تمہارے خدا کو جہالت کی وجہ سے گالی دینا نہ شروع کرتے. تو گویا تم ان کے خدا کو گالی دو گے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. تو منع ہے، اسلام میں منع ہے. تو امریکی صوفی نہیں، اسلامی صوفی یہی ہے کہ امن کے زمانے میں ہم پرامن رہیں گے. ہمارا دین ہمیں اپنے دین پہ رہتے ہوئے پرامن رکھتا ہے. ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم خواہ میں جا کے اس سے لڑو، سامنے جو کافر ہے اس کو تلوار سے کاٹ دو. نہ نہ نہ، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. نہ ہم نے کبھی کیا، 1400 سال میں نہیں کیا. کہاں کیا بتا؟ ہاں جب کبھی جنگ کا زمانہ آیا تو وہ تو سارے ہی کرتے، جانور بھی. چونٹی کو بھی آپ تنگ کریں گے تو کاٹے گی، تو وہ بھی. وہ احتجاج ہے، وہ الگ چیز ہے، اپنی حفاظت ہے، اس کا تو منع نہیں ہو سکتا نا. صوفی کا معنی یہ کہ تم اس کو 4 تھپڑ بھی مارو اور اس کے نبی علیہ السلام کی توہین بھی کرو اور وہ تم کو سینے سے لگائے، یہ صوفی نہیں ہے. پھر یہ دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں کرتا ہے ایسے. ہنسی خوشی کوئی نہیں کرے گا. یہ سب وظائف جب پڑھتے ہیں شیخ کی طرف سے ہوتا ہے یا ویسے پڑھنا ہوتا ہے تو تھوڑا سردی کے دن ہوتے ہیں نا، تو صبح اٹھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، پڑھائی ہو نہیں پاتی صحیح. اس کے لیے کچھ ارشاد فرمایا کہ دل لگے، جو وظائف ہیں اس میں دل لگے. تہجد میں ٹائم تو بہت ہوتا ہے لیکن بستر ذرا گریوٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ گریوٹی. اصل بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ہے نا، ہمیں اپنی نفس کی تربیت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. ابھی آج کل ہمارے یہاں پر پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک بوم چلا ہوا ہے معاشی طور پہ، سونا چاندی سونا چاندی. بس یہ ہر بچے کی زبان پہ، جیسے پہلے پراپرٹی تھی دکانوں پہ تو اب سبزی والا بھی شاید چاندی رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ یار چاندی ہے نا. اہمیت ہو گئی نا اس کی. چاندی کیا کہ بھائی پہلے دور تھا، ارے لوگ بول رہے ہیں یار، مشورے دینے والے مشورے دے رہے ہیں کہ دیکھو یاد کرو وہ وقت جب سونا 5,000 6,000 روپے تولے تھا، اب دیکھو 5 لاکھ روپے تولے ہو گیا ہے. ہاں 100 گنا قیمت بڑھ گئی. اس وقت تم نے جمع نہیں کیا، ایکیومولیشن نہیں کی. آج چاندی ویسی ہے، آج کر لو، 5 سال کے بعد تم دعائیں دے رہے ہوگے ہمیں، یار واقعی یار تم نہیں، تمہارے بچے عیش کریں گے، چلو تم جمع کر لو، چھوڑ جاؤ ان کے لیے. سونے والے کہتے ہیں ہاں یار میں نے وہ سونا اتنا تھا، میں نے اتنا فلاں ٹائم پہ بیچ دیا، اتنا فلاں ٹائم پہ بیچ دیا. اب بیچتا نا 5,000 کا لیا تھا 5 لاکھ میں بیچتا، کچھ نہیں تو اس سے بھی کم کا لیا ہوگا شاید. 15-20 ہزار والے تو ابھی بھی ہمارے جنریشن کے لوگ ہوں گے.
تو کہتے ہوں گے یار ہم نے لیتے تو بڑا مزہ آتا بھی. اچھا یہ ہمیں نقصان ہو گیا. نقصان تو کیا ہوا, مطلب ہمیں حسرت رہ گئی نا. اس وقت کر لیتے تو آج فائدہ ہوتا, اس وقت کر لیتے تو آج فائدہ ہوتا. فرض کریں ہم قیامت کا دن ہے اور ہم کھڑے ہیں, یہ نقصان تو سب کا برابر ہو جائے گا. قیامت آئے گی, سب کے محل ٹوٹ جائیں گے, سب کا سونا دفن ہو جائے گا, سب کی چاندی ختم ہو جائے گی. زندگی ہی نہیں رہے گی تو پھر باقی کیا رہ جائے گا. اب ایک مرتا شخص ہے, اس کو آخری سانس ہے, اس کو بولو بیٹا تمہاری لاٹری کھل گئی ہے اتنے ارب روپے کی. بولے گا میں کیا کروں یار, کھل گئی, کیا کروں میں. ہر چیز میں عبرت ہے. عبرت کی نظر سے دیکھیں, پہلے سونا سونا ہو رہا تھا, اب چاندی چاندی ہو رہی ہے. قیامت کے دن نیکی نیکی ہوگی, نیکی نیکی ہوگی. کاش نیکی کر لیتا, کاش نیکی کر لیتا. حدیث پاک میں ہے کہ ہر مرنے والا پچھتاتا ہے. گناہ گار اسی لیے پچھتاتا ہے کہ ہائے گناہ کیوں کیا, اور نیکوکار اسی لیے پچھتاتا ہے کہ ہائے نیکی زیادہ کیوں نہیں کی, زیادہ کر لیتا. تو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. میں نے ایک ہی دفعہ بولا, اگر 1 کروڑ مرتبہ بولتا اتنا ٹائم تھا میرے پاس, آج میرا کتنا بڑا جاگیردار ہوتا میں قیامت, یعنی جنت میں میری کتنی بڑی جگہ ہوتی, کتنے بڑے میرے باغات ہوتے, محلات ہوتے. بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمیں تو ہر معاملے کو آخرت پر رکھ کے سوچنا چاہیے. دنیا داروں کی طرح, کفار کی طرح معاملات نہیں نمٹانے چاہیے. ہمارے بزرگوں نے سب کچھ کیا ہے, تجارتیں بھی کی ہیں, شادیاں بھی کی ہیں, لونڈی غلام بھی رکھے ہیں, ملک فتح کیے ہیں, 100 200 سال کی عمریں بھی پائی ہیں انہوں نے. لیکن انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا آخرت کو. من کان ہمہ الآخرہ. حدیث پاک میں ہم کو دنیا گزارنے کا طریقہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کی فکر آخرت ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجگی دور کر دیتا ہے, اس کا دل کو مطمئن کر دیتا ہے, اور دنیا اس کے سامنے سمیٹ کے لے آتا ہے. اس کے کام بکھرے ہوں تو وہ سمیٹ دیتا ہے, بگڑے ہوں تو سنوار دیتا ہے, سیدھا سیدھا کر دے, اس کے معاملہ سیدھا کر دے گا. ومن کان ہمہ الدنیا, اور جس کی سوچ دنیا کی حد تک محدود رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے, منتشر کر دیتا ہے. نٹ یہاں ہے تو بولٹ وہاں ہے, ایک سرا یہاں ہے تو ایک سرا وہاں, تو ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر, کام پھیل گئے. دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 بندہ قبر کے کنارے پہنچ جاتا ہے, دنیا ہاتھ نہیں آتی. کیونکہ ہم نے اپنی سوچ کو دنیا تک مرتکز کر لیا, آخرت کا آگے کیا ہے. اچھا دنیا بہت ساری پاس ہے, اور رکھ کے بیٹھے ہوئے سیک رہے ہیں اس کو. ارے اس کا کچھ کرو تو صحیح, کیا کرو گے, اس کا سارا چھوڑ کے مرو گے. ضرورت سے کتنی زائد دنیا ہمارے پاس ہے, ضرورت سے کتنی زائد دنیا. گھر اپنا, گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, کسی کے پاس محل بھی ہے, کسی کے پاس رکھا ہوا ہے, اتنا کچھ رکھا ہوا ہے. ایک شخص, مجھے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہوگی, تو کاروباری میں مجھے ایک ملا. اس وقت میری تنخواہ 10,000 روپے تھی, کل آمدنی 10,000 روپے کی تھی. وہ مجھے ملا تو کہنے لگا کہ میرا کاروبار ہے چھوٹا سا. میں نے بولا اچھا کتنا کاروبار ہے؟ تو کل 1 کروڑ روپے کا میرا بزنس ہے, اور میں اس کو گھماتا ہوں تو میں 10 میں کھیلتا ہوں. فیکٹری وغیرہ تھی اس کی, کوئی چیز بنا کے بیچتا تھا. تو میں نے اس سے سوچا اچھا میری اپنی سوچ 10,000 روپے کے گرد گھومنے والی سوچ,
کہ 10,000 میں 3,000 میں تو یہ ہو جائے گا، اتنے کا دودھ آئے گا، اتنے کا یہ ہے گا، اتنے کا چلو گزارا چل ہی جائے گا، پیٹرول آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے دائرے میں گھومتا ہے. تو ہم 10,000 میں گھومتے تھے، ہم سے بھی کم پانے والے تھے اس ٹائم. یہ بھی نہیں کہ ہم 10,000، اور زیادہ تو بہت ہی تھے، یہ تو 10 کروڑ والا تو مل ہی گیا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں یار یہ اب یہ کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ یہ 1 کروڑ ہے تو صحیح اس کے پاس، اب یہ خرچ تو کر لے، پھر کر لے کاروبار. کتنی زندگی رہ گئی اس کی؟ صحیح بات. یہ واقعی اگر یہ میری طرح رہے 10,000 روپے مہینے کی نکالے، تو میں نے اس کو پورا حساب نکالا کہ اگر یہ 10,000 روپے مہینے کے خرچ کرے تو سال میں ہوگا اس کو 1,20,000 روپے. تو بھائی 1,00,000 کروڑ میں کتنے مہینے اس کے نکلیں گے؟ ہاں 90 سال گزر جائیں گے. میں نے کہا یار 90 سال تو یہ گزار سکتا ہے، پھر 90 کے بعد کر لے جو کرنا ہے. ابھی 50 کا ہو گیا ہے یہ، اس ٹائم وہ تقریباً 50 کا تھا، 45-50 کا تھا تقریباً. میں نے کہا ہاں یہ، لیکن وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ انسان کی حرص کا عالم یہ کہ اس کے فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی بس. اگر انسان کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو وادی کہتے ہیں، ایک وادی اگر سونے سے بھر کے لبریز کر کے دے دی جائے، یہ تولہ 2 تولہ کی بات نہیں ہو رہی جو رکھے امیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وادی ہے، وادی کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پوری دنیا کی سونا اگر وادی میں لگا دو بھرے گی نہیں وادی. فرمایا کہ وہ انسان چاہے کہ کاش یہ غور ہوتی. اگر حرص پہ چلیں گے ہم اپنی، اور قناعت پہ چلیں تو بھائی 10,000 15,000 20,000 50,000 چلو آج کے دور میں 1-1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی چلو ہو جائے، اور اس کے مطابق بندہ گزارا کر سکتا ہے. اگر ایسا کچھ انتظام ہو تو بہت ہے. اب باقی سے آخرت خریدے نا، اللہ نے دنیا دی آخرت خریدنے کے لیے، ہم تو آخرت بیچ کے دنیا خرید رہے ہوتے. الٹ حساب ہے. مطلب جھوٹ بول کے دنیا کما رہے ہوتے، اور جھوٹ بولا تو جنت بیچ دی نا. گناہ نہیں کرے تو کم سے کم یار نیکی نہیں کرے تو گناہ بھی نہ کرے. اور سالک کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں سوچتا ہے کہ اس کا میرا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اگر میں یہ کر رہا ہوں. تو تجارت کریں آپ، لین دین کریں آپ، لوگوں سے تعلقات رکھیں، معاملات رکھیں، سب کچھ کریں، مقصد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ہمارے آقا نے تو ساری بات کلیئر کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری نیت، جو تمہاری نیت ہے وہ تمہاری انجام ہے. تو ہم سردی سے بچتے رہیں گے یار، گرمی میں کریں گے. اچھا چلو کسی سے نہیں ہوتا تو بھائی اب تیمم کر لیں، جو اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے سردی سے، ورنہ اس کا اجر زیادہ ہے. پانی گرم، جو ہو سکے جوان ہو ہمت ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اس کا ٹھنڈے پانی کا ثواب زیادہ ہے. گرم پانی کرنے جائے گا وہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور گیزر لگانے کا آج کل تو فائدہ نہیں ہے، گیس ہی نہیں آتی. اب کریں گے تو کریں گے کیا؟ اب ہیٹر تو اتنا بل ہی کہاں سے برداشت کریں گے؟ تو یہ ہم کو صوفی تو ہمارے وابڈا والوں نے اور کے ایس سی والوں نے، حکومت نے ویسے بنا دیا، ہمیں تقریباً آدھا صوفی تو بنا دیا ہے مشکلوں کے اعتبار سے. کہ اتنی مشکلات تو پہلے کے لوگوں کو ہوتی تھی، ہمیں آج کے دور میں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا انہوں نے. ہاں مشقت کے اعتبار سے بالکل پہنچا دیا بہت سارے معاملات میں. تو اب ہم چاہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو نا ایک بات سمجھانی چاہیے ہمیں کہ یار کتنے دن کی ہے یہ سردی، کتنے دن کی ہے؟ اچھا چلو بتاؤ. اب میں نے جو نا حساب کیا کہ رات میں اٹھتے ہیں تو ایک دفعہ وضو کرنا ہوتا ہے، تو اگر 2 مہینے کی سردی تو 60 وضو ہوئے.
بس 60 وضو کرنے سردی کے. پھر تو گرمی ہے, پھر تو گرمی سے بندہ کہتا ہے یار کچھ نہا ہی لوں میں وضو کے بجائے. اچھا چلو 3 مہینے کی سردی لگا لو تو 90 وضو ہو گئے رات کے, 90 وضو رات کے, 90 وضو فجر کے, تو کیا رہ گیا؟ جبکہ گھر میں موجود ہے, تولیہ بھی ہے, خشک کر لیا, ٹھیک ہے, چائے بھی پی لی, کافی بھی موجود ہوتی ہے, چلو کافی بھی آپ پی لے. مشقت کو ہلکا ہلکا کریں, اتنی سی بات ہے بس. ہلکا ہلکا جیسے بھائی اس کی ریئل سائز پہ لے کے آئے نا اس کو. بھائی 5 منٹ کا وضو ہے نا, بس 5 منٹ کے بعد آپ کا وضو سوکھ جائے گا, باقی آپ لوگ اور دوسرا برابر ہو گیا. 5 منٹ کی پریشانی ہے نا, نہانا تو 10 منٹ کی پریشانی ہے, 15-20 منٹ کی چلو پریشانی ہے اگر نہانا پڑ بھی گیا تو. اس کے بعد تو آپ اور باقی سارے برابر ہیں. تھوڑی جمپنگ کر لیں, گرمی زیادہ چاہیے تو ایک لانگ منہ میں رکھ لو یار, چلو گرمی آ جائے گی تھوڑی دیر میں, تھوڑی جمپنگ کر لیں. چلیں آپ کو ایک آسان سی ٹپ بتا دیتا ہوں یوگا کی. آپ ایسے ہاتھ جو نا بلیں ایسے, آپ 5 منٹ ایسے ہاتھ نہیں مل سکتے مسلسل. یہ بہت بڑا جو ہے نا انرجی کا سورس ہے. یہ آپ کا یہ ہاتھ پازیٹیو ہے, یہ نیگیٹو ہے. جو دایاں ہے یہ بایاں, ویڈیو میں شاید یہ دایاں یہ بایاں, ایسے کریں آپ مسلسل 5 منٹ تو کر بھی نہیں سکیں گے آپ اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو تھک جائیں گے آپ کے یہ بازو, اور آپ کو گرمی آ جائے گی ایک دم سے. آپ بولیں گے یار صحیح تو ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اور سنت کے مطابق وضو کریں گے, پہلے دایاں پھر بایاں, پہلے اس کو ہلکا سا گیلا کریں, گیلا ہاتھ پھیریں پہلے چہرے پر, یعنی جو نا بازو گیلا ہاتھ پھیریں, پاؤں پہ لگا لیں. جب وہ گیلا ہو جائے پھر دائیں طرف سے شروع کریں اور بائیں طرف کو. بعد میں نہانے میں بھی ایسے ہی ہے, چہرہ بھی پہلے دایاں دھو لیں پھر بایاں دھو لیں, ایسا کر لیں. تو یوں ہے کہ آپ قابل برداشت ہوگی سردی. اور اگر لگ بھی رہی ہے تو بھائی اجر کتنا مل رہا ہے. بات یہ ہے نا, من کان ہمہ الآخرہ, کہ یا اللہ تیرے وعدے پہ دیکھ مشقت اٹھا رہا ہوں میں. کریم اذا وعد وفا, اور کریم جو ہوتا ہے جو وعدہ کرتا تو وفا بھی کرتا ہے. تو جو عاشق رسول ہے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دیکھیں میں آپ کو سچا مانتا ہوں اور میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوں. ہاں یہ اب آپ کے ذمہ کرم پہ جا رہا ہے یہ سارا کچھ, جتنی میری تکلیف ہے اس ٹائم کی. تو آقا کی خاطر لوگوں نے گردنیں کٹا دی یار, اس کے کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس کیا کہ ہماری جو ہے وہ تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی. سرکار تو ایک نظر ہم پہ ڈالے تو ہماری زندگی کی پوری قیمت ادا ہو جائے. عاشق تو یہ کہے گا نا, تو ساری زندگانی کیا یہ پورا تو ٹھنڈے پانی سے ہی ڈرنا ہے اپنے کو. ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. عاشق جو ہوتے ہیں زبانی کلامی تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں نا, لیکن بس ٹھنڈا پانی سے وضو نہیں کرنا. بلا تشبیہ وہ جو ہے نا ایک لطیفے جو ہے نا مشہور ہے خودکشی کرنے کے لیے, میں کر تو لوں خودکشی لیکن یار تکلیف بڑی ہوگی, گردن پھندا نہیں ہو تو بہت تکلیف ہوگی, جل کے مرنا نہ بھائی, وہ بھائی جل کے تھوڑی مریں گے. خودکشی کرنی ہے لیکن بس تکلیف نہ ہو. یہ ایسے کچے عاشق ہیں ہم لوگ. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہی آزمائش کے لیے, یہ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ناقابل برداشت آزمائشوں سے بچائے. کوئی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا طاقتور ثابت کریں رب کے حکم کے سامنے, نہیں, ہم کمزور ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تم کو آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. اب آزمائش تو ہوگی نا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم مومن ہیں, تبھی تو ہم کو آزما رہا ہے. یہ تو بڑی کرم نوازی ہے اس کی
کہ وہ ہمیں مومنوں میں شامل کر کے ہمیں آزما رہا ہے، پاس کرنا چاہتا ہے نا. تو جب کوئی آزمائش ایسی آئے اور جو ہم اپنے ذکر و اذکار کی تھوڑی دیر کی، وہی 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ کا وضو ہے، 5 منٹ کا 10 منٹ کا غسل ہے، 5 منٹ کی نماز ہے، 10 منٹ کی نماز ہے تہجد کی. اگر کبھی کھڑے ہونے کا موقع ملے تو ضرور کھڑا ہونا چاہیے. کیا پتہ کب کی کون سی رحمت کی گھڑی آ جائے اور ہمارا کنیکشن مل جائے. روز روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، لیکن کسی بھی وقت کی ہو جاتی ہے. روز روز کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن کسی بھی وقت کی ہو جاتی ہے. تو ایک کوشش میں لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.